السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہماری سورۃ مریم ہی جا رہی تھی اور رکوع نمبر 5 تھا، چونکہ ہم نے پہلے ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ اب رکوع نمبر 5 میں اور آیت نمبر 16 سے مریم علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، یعنی وہ لوگوں سے ایک الگ جگہ پر الگ ہو گئیں۔ پردے سے مراد ایک غار ہے، ایک غار میں وہ الگ ہو گئیں اکیلی۔ تو روح القدس سے مراد روح، اس سے مطلب ان کی عصمت، شان، یہ سب واضح ہو رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام جب آئے تو انسانی شکل میں تھے، جب ان کے پاس آئے تو وہ غار میں چونکہ تنہا تھیں، تو اچانک جبریل علیہ السلام آئے تو وہ ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ تیرے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ کہنے لگیں کہ اگر تو متقی ہے تو اللہ کا نام سنو گے تو ڈر جاؤ گے۔ تو ان کو لگا کہ وہ انسان ہی ہے، یعنی مریم علیہ السلام کو لگا کہ وہ انسان ہی ہے، لیکن وہ فرشتہ تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں کہ آپ کو پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی جسمانی تعلق ہی نہیں ہوا، کوئی سبب بھی نہیں ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مریم علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اپنی حیا کی حفاظت کی، تو یہ اللہ کو ان کی خوبی بہت پسند آئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو کیا اس کی قدرت نہیں ہے کہ اب بھی وہ ان کو بغیر باپ کے ان کو ایک بیٹا دے دے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے پھونک ماری، جس سے مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو وہ بہت مطلب دور چلی گئیں۔ لوگوں کا ڈر بھی تھا چونکہ کہ کوئی بات نہ بنا دے۔ ایک طرف سے تو بچے کی ولادت کی مطلب شدت تھی، اور دوسری طرف سے لوگوں کا ڈر بھی تھا کہ لوگ کچھ نہ کہیں۔ تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جاؤں گی تو سب کو کیسے فیس کروں گی، جب مطلب واپس جاؤں گی اپنی جگہ پر تو سب کو میں کیسے فیس کر سکوں، کسی کا سامنا میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تو پھر وہ اس طرح کا کلمہ کہنے لگ گئی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی۔ فتنے سے بچنے کے لیے، یعنی فتنہ تھا ان کے لیے بہت بڑا، تو فتنے سے بچنے کے لیے مرنے کی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ویسے موت کو نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ بھولی بسری تھی، پاک دامن بھی تھی، لیکن لوگ تو چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ ہو سکتا ہے کہ مریم علیہ السلام اونچی جگہ پر ہوں تو فرشتے نے نیچے کھڑے ہوئے پکارا کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے، آپ نے صبر کرنا ہے، وہی غم دور کرے گا آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے تاکہ آپ خوش ہو سکیں، سکینت ہو سکے آپ پہ۔ پھر فرمایا کہ کھجور کا جو تنا ہے اس کو ہلاؤ۔ تو ولادت کے لیے چونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو اسی لیے ان کو اشارہ کیا گیا کہ اس تنے کو ہلاؤ، کیونکہ ولادت کے وقت کھجور کا کھانا بہت ہی اچھی چیز ہے، انسان کو انرجی اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو ٹہنیک بھی کھجور سے ہی دی جاتی ہے، کیونکہ میٹھی چیز سے دی جاتی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اپنے بچے کو اب دیکھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، کیونکہ بچے کو دیکھ کر تھوڑی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ کھجور کھاؤ، پانی پیو، مطلب تاکہ ریسٹ ہو جائے، سکون مل جائے آپ کو۔ پچھلی امتوں میں چونکہ چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن آج ہماری شریعت میں حرام ہے، چپ کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو پچھلی امتوں میں ہے تھا، اجازت تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں چپ کا روزہ رکھتی ہوں تاکہ لوگ اگر میرے سے پوچھیں گے تو میں ان کو جواب نہ دے سکوں، چپ رہوں گی۔ جب لوگ جذباتی رویہ اختیار کریں تو وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج روزہ رکھتی ہوں۔
تو جب مریم علیہ السلام وہاں گئی تو لوگوں نے واقعی کہا کہ یہ آپ کتنی عجیب چیز لے کر آئی ہیں۔ ہارون ان کے قبیلے کا ایک نیک شخص تھا، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کے خاندان کی ہو، تمہارا باپ تو پاک دامن تھا اور نیک تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کیا کیا، انہوں نے چپ کر گئیں۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا گواہی لینے کے لیے کہ یہ واقعی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا کہ تم تو بول نہیں رہی ہو، اور دوسرا کہہ رہی ہو کہ بچے سے پوچھ لو، بچہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، تو وہ بول پڑے، کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، یہاں تورات مراد لی گئی ہے، یعنی اللہ نے ان کو تورات دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی ماں کی، مریم علیہ السلام کی ساری سچائی کھول دی، یعنی گواہی دے دی، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ قائم کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بھی بنایا ہے، سرکش نہیں بنایا، کیونکہ لوگ سرکش سمجھ رہے تھے ان کو کہ یہ بڑا بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے سرکش بنا کر نہیں بھیجا، اچھا سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو لوگوں نے نعوذ باللہ ولد الزنا بھی قرار دیا ان کو، خاص طور پر یہود نے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، تنہا ہے، وہ پاک ہے، وہ تو کن کہتا ہے تو کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، یہی راستہ یعنی عبادت کا راستہ اختیار کرو۔ قیامت کے دن کافروں کے لیے ہلاکت ہوگی، بربادی کا وقت ہوگا۔ قیامت کے دن ساری حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت چت کبرا مینڈے کی شکل میں سب کے سامنے لائی جائے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا تو اہل جنت کو پکارا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو اہل جنت کہیں گے یہ موت ہے، اور جہنم والوں کو پکارا جائے گا، کہا جائے گا یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے موت ہے، تو اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا آج تم سب لوگوں کی جو موت ہے وہ کٹ چکی ہے، یعنی قیامت کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر جس حالت میں جو ہوا اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اسی لیے اللہ سے اپنی آخرت کی بہت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 41 میں۔ وہ اولو الانبیاء میں سے تھے، جلیل القدر، اللہ کے خلیل بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنا دوست قرار دیا، توحید کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے۔ والد حتیٰ کہ بت پرست تھے، تو نصیحت کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا۔ تو یہاں ادب بھی پتہ چلتا ہے، جب انسان کچھ سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ اس کو پریکٹس کرنی چاہیے، تاکہ جب وہ فل اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے پھر آگے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دے، کیونکہ اگر گھر والے نہ صحیح ہوئے تو لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو دیکھو اور ہمیں سمجھا رہے ہو، یہ بھی تو آئے گی بات۔ تو وہ کہنے لگے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ان کی کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کا ڈر ہے کہ آپ کو عذاب نہ چھولے۔ لیکن باپ نے کیا کہا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ دو، میں اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کی ہدایت کی اور آپ کی معافی کی دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ باپ نے حالانکہ دھمکیاں دی، سنسار کر دوں گا تمہیں، اتنی دھمکیاں دی کہ مجھے چھوڑ دو، گھر سے نکال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پھر بھی رحم دلی تھی، باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ لیکن یاد رہے کہ فوت ہو جانے کے بعد، یعنی جب ان کے والد فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان کی دعا کے لیے، صرف وہ اس وجہ سے کرتے رہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن ویسے جو ہے بخشش نہیں ہو سکتی، جو مشرک ہو اس کے لیے معافی کی دعا پھر بعد میں اس کی موت کے بعد نہیں کی جا سکتی، اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی ضرور دعا کی جا سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا، دعا کرتے رہے، جاری رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی زبان عطا کی ہوئی تھی۔
تو یہی تو صفت ہوتی ہے انبیاء کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 52 میں، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدین سے، کوہ طور پر ان کو آگ نظر آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کر لیا راز کی بات کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب ان کو قریب کر لیا، یہ ان کا مقام تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام بھی ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے تابع بھی تھے، ان کی پیروی پر چلتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو ہی نبوت کا درجہ عطا کیا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے گھر میں ہی میرا ایک مددگار بنا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا، ہارون علیہ السلام کو۔ تو وہ بھی بہت خیر خواہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ ہم فضیلت پڑھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح سے فضیلت تھی؟ توحید پرست۔ پھر اس کے بعد توحید پر تو سارے تھے، لیکن وہ رحم دل دیکھے کتنے ہیں، والد اتنے ڈانٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یعنی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خود کلام کیا، مقربین میں سے شامل ہوئے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی ہاجرہ علیہ السلام کے۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی کیا ہے؟ صبر کرتے اور وعدے کے سچے تھے۔ وعدہ کا سچا جو ہونا ہے وہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ان کو قربانی مطلب قربانی کا خواب آیا، اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے فوراً باپ سے کہا کر گزریے، کتنی بہت بڑی بہادری ہے نا۔ تو آج تک ان کی یہ مثال زندہ ہے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 56 میں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا فن دیا، حساب کتاب میں بہت ماہر تھے، تولنے وغیرہ میں ان کا لقب ادریس ہی تھا۔ نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، ان کی کوالٹی یہ تھی، یہ بہت سچے تھے اور پڑھنے لکھنے میں بہت ماہر تھے۔ تو ان انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے درجات بھی اتنے ہی بڑھائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے روتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 58 میں سجدہ آیا ہے، تو انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ہر کوئی سجدہ کرے گا انشاءاللہ، سجدہ تلاوت، چونکہ اس کی فضیلت بار بار پیچھے گزر چکی ہے، تو اب میرا خیال ہے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو پھر بھی مزید ضرورت ہو تو پچھلا لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ تو ان کے بعد جو جانشین آئے وہ بہت برے جانشین بنے، نمازوں کو ضائع کرتے، یعنی لیٹ کر کے پڑھتے۔ ضائع کرنا یہی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے پھر نماز پڑھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اعمال تو یہی ہوں گے نا، توبہ کرنا، ایمان لانا، عمل کرنا۔ عمل سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پورا کر کے رہیں گے۔ جنت میں کوئی لوگ وہ بات بھی نہیں کریں گے، یعنی فضول بات۔ اسی لیے با مقصد زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ فوکس صرف اپنے کام پہ ہونا چاہیے، اور کام بھی اچھا ہونا چاہیے، نیکی والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 64 میں شان نزول بھی ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا آپ میرے پاس جلدی جلدی وحی لایا کریں۔ اس پر نازل ہوئی یہ آیت کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں لاتے، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، کہ اپنی مرضی سے ہم نہیں لاتے کوئی بھی آیت، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو یہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے ہر چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو وہی لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن تاخیر میں، دیر ہونے میں کوئی حکمت ہوگی، اس لیے وہی لیٹ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حرص ہوتی تھی جلدی جلدی وہی آئے، مجھے پتہ چلے کہ اب کیا چیز نازل ہوئی، اب کیا نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت پر جمے رہیں، نماز نہیں آپ نے چھوڑنی، اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم سب ضرور اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ جتنی بھی امتیں ہیں ان سب میں سے زیادہ سرکشی کرنے والے جو ہوں گے ان کو نکال لیا جائے گا، جہنم میں پہلے پھینکنے کے لیے ان کو الگ کیا جائے گا۔ حشر کے دن سب کو
اٹھا دیا جائے گا، مشرکین کو جہنم کے ارد گرد بٹھا دیا جائے گا، پھر ان میں سے سب سے زیادہ جو نافرمان ہوں گے ان کو جمع کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ کر کے جہنم میں پھینکنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ برائی کے جو لیڈرز ہوں گے، جو برائی کو مطلب برائی کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے، برائی کرنے والے ہوں گے، سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا، کیونکہ لیڈر ہی کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے پکڑ بھی اسی کی ہوگی۔ فرمایا متقین کو تو ہم نجات دے دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 میں اہل مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے جیسے کمزور ہیں، دنیا میں بھی شان و شوکت ہماری ہے، آخرت میں بھی ہماری ہوگی، بلند مقام ہوگا ہمارا، لیکن جہنم کی پشت پر کیا رکھی جائے گی؟ پلسرات رکھا جائے گا۔ یہ امیدیں کر رہے ہیں ہمارے لیے سب کچھ، لیکن نہیں، ایک چانس ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، تو وہ پلسرات رکھا جائے گا، ہر ایک اس سے گزریں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اس کو اس پلسرات پر نور ملے گا، جتنا جتنا جس کا عمل ہوا اس کے مطابق اس کو نور ملے گا اور وہ اس پر چل سکے گا۔ اگر عمل ہی نہیں ہوگا، نور ہی نہیں ملے گا، تو انسان اس پہ کیسے چل سکے گا؟ اور وہ اتنی دھاری دار ہوگی پلسرات، بالکل باریک اور کنڈوں والی ہوگی، اور وہ کنڈے جو ہوں گے لوگوں کے گناہوں کے مطابق انہیں اچک لیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے نعوذ باللہ ان کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے۔ پلسرات سے کون سب سے پہلے گزرے گا؟ فقراء، مہاجرین۔ پلسرات پر اندھیرا ہوگا، اتنی کانٹوں والی، ہر کوئی اپنے نور کے مطابق، کھجور جتنا بھی کسی کو نور دیا جائے گا، اتنا سا صرف نور، تو جس کو اتنا زیادہ نور ملے گا وہ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا، کوئی تو بادلوں کی رفتار سے بھی زیادہ جلدی بھاگ کے چلا جائے گا، اتنا زیادہ نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نور کے سبب ہوں۔ ان اہل مکہ کو اپنی مجالس پر فخر ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انہی کو ہی ہلاک کریں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی لیکن پکڑ آخرت میں ہوگی، اگر دنیا میں نہیں ہو رہی، اگر تو دنیا میں ہو گئی ہے تو سوچئے، یہی سمجھیے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اگر میری در پکڑ ہو گئی ہے، اب میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا کام۔ اگر نہیں ہو رہی، مہلت مل رہی ہے، تو پھر سمجھیے کہ آخرت میں میرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ہدایت والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جو سرکش ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے باقیات الصالحات یعنی نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، وہی باقی رہنے والی ہیں۔ یہ جو ہیں یہ کفار یعنی اہل مکہ کے، یہ انکار کریں قیامت کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، بلائیاں تو ہمارے لیے ہیں، عیش و آرام تو ہمارے لیے ہی ہوگی۔ کیا ان کو پتہ ہے ہر ایک کا انجام اس کے عمل کے مطابق ہوگا؟ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں شان نزول ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ آؤس بن وائل کے لیے ایک تلوار، یعنی جناب بن ارج تھا اس کا نام، جس نے آؤس بن وائل کے لیے ایک تلوار بنائی، اور جب وہ اس کی قیمت لینے گیا یعنی آؤس بن وائل سے، تو اس نے کہا کہ میں آخرت میں دے دوں گا، وہاں پہ میرے پاس مال بھی ہوگا، میرے پاس تب آنا، تب میں آپ کو دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس کو غیب کا علم ہے کہ اس کے پاس مال ہوگا؟ دنیا میں مال ہے، کیا اس کے پاس آخرت میں بھی مال ہوگا؟ نہیں، اپنا حق دنیا میں ادا کر دیجیے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دنیا میں جن لوگوں نے یہ ساری امیدیں بنا رکھی ہیں اور معبود گھڑ رکھے ہیں، یہ نہ تو ان کی سفارش کر سکیں گی کل قیامت کو، ان کے تعلقات کٹ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا اس دن سوائے اپنے اعمال۔ معبودانہ باطل تو خود مخالف ہو جائیں گے ایک دوسرے کے۔ یہ شیطان ہی اکساتا ہے انسان کو کہ ایسا کرو ایسا کرو، اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چل سکتا جو اللہ کے بندے ہیں۔
تو اسی لیے اللہ کے قریب زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. اس دن تو مجرمین کا ایسا حال ہوگا، ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ سخت پیاسے ہوں گے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، سخت بوجھ ہوگا ان کے اوپر. متقین کو اللہ تعالیٰ اکٹھے کر لیں گے، ان کو ان کا وعدہ پورا مل جائے گا، جنت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رکھا ہے. یعنی اتنا شرک کر رہے ہیں یہ جو مجرمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اولاد نہیں بنائی، وہ زمین و آسمان سب اسی کے لیے تو ہیں، اسی کے لیے عاجز ہیں، عاجزی کر رہی ہیں سب. تو اس نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے سب کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ وقت آئے گا، پھر ہر کوئی جان لے گا کہ کوئی کیسا عمل کر رہا ہے. یہ جو اتنے سرکش بن رہے ہیں ان کا انجام یہ خود دیکھیں گے قیامت والے دن. ان کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے مدد ہوگی، محبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبان کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا تاکہ آپ متقین کے لیے خوشخبری سنائیں انہیں، اور آپ ان کو ڈرائیں جو جھگڑالو ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جھگڑالو ہیں، یہ جتنی قومیں پہلے ہلاک ہوئی ہیں، انہوں نے ان سے نصیحت نہیں پکڑی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کتنی ہی قومیں پہلے جو ہلاک ہو چکی ہیں، امتیں ہلاک ہو چکی ہیں. تو آج کیا آپ ان کو کوئی محسوس کرتے ہیں؟ کوئی سنتا ہے ان کو؟ کوئی آہٹ؟ سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متقین میں شامل کرے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کا توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس دن اپنے اعمال کے مطابق اللہ سے نور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات کا سامنا کروائے ہی نہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بلائیاں رکھے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سٹارٹ ہو رہی ہے. سورۃ طٰہٰ کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں. اس میں بعض تاریخ یعنی سیر کی روایات میں یہ ہے کہ وہ اپنی بہن اور بہن بھائی کے گھر میں سورۃ طٰہٰ کا سننا اور اس سے متاثر ہونا، مطلب یہ اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ متاثر ہوتے اس صورت کو سن کر. تو اس میں بھی چونکہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں خطاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ یعنی یہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوئی. اہم چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی انبیاء کا ہی اس میں بھی تذکرہ ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ پریشان ہو جائیں. یعنی جب بھی کوئی نہیں مانتا تو جو سمجھانے والا تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر یہ بوجھ نہیں ہے قرآن، آپ چھوڑ دینے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ تو ایک نصیحت ہے صرف ان کے لیے جو ڈریں گے، جو نہیں ڈرتے آپ ان کو چھوڑ دیجئے. تو یہ کس ہستی کی طرف سے قرآن آیا ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا جو بہت بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر بلند ہوا، اسی کے آسمانوں اور زمین ہے، اور جو سب کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کے، اور جو کچھ بھی نیچے ہے گلی مٹی کے. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو پوشیدہ کو ظاہر کو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو ایک الہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا آیت نمبر 9 میں.
وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں پہ بھی چونکہ مدین کے علاقے کا ہی ان کا ذکر کیا گیا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ہر واقعہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز نیو ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جا رہے تھے، ان سے قتل ہو گیا تھا اور بھاگ کر مدین چلے گئے، وہاں 10 سال رہے، پھر بیوی کے ساتھ مصر آ گئے۔ اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، وہ راستہ بھول گئے۔ انہوں نے آگ دیکھی، کہنے لگے کہ آپ لوگ ٹھہریں، یعنی اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں بیوی کو، کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹھہریں، یعنی گھر والوں سے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایک آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں تاپنے کے لیے، یعنی کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں نا، حالانکہ خود ایک بذات خود نبی ہیں۔ جب آگ کے پاس آئے تو ان کو ایک آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈر لگ رہا تھا، چونکہ اندھیرا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے رسالت کے لیے اپنے کلام کے ساتھ۔ جب چنے جانے کی بات ہوئی تو فرمایا غور سے سنو، تعلیم کا کام غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو، مجھے یاد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 نشانیاں عطا کی تھیں، ایک اسدہا، یعنی جو سانپ بن جاتا تھا لاٹھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو نکالو، وہ چمک اٹھے گا۔ تو جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ چمک اٹھا۔ یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ نشانیاں عطا کیں تو کہا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ۔ تو تب انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے مددگار مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کہا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، اس کو یہ پیغام دو توحید کا، یعنی یہ سب دکھاؤ نشانی کہ کس کی طرف سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ جب انسان نے آگے پیغام پہنچانا ہو تو اس کے لیے یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات وہ سمجھ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں جلدی آتی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ ایزیلی بات کر سکے فرعون سے۔ اور پہلے یہ دعا کرتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو اس کو انڈر لائن بھی کر لیجیے گا اور اس کو کثرت سے مانگیے۔ شرح صدر کے لیے بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی، یعنی ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے، گھر والوں میں سے ایک مددگار بھی لے لیا، یعنی بھائی کو، اور کہا کہ اللہ ہم تیرا کثرت سے ہی ذکر کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد فرعون کی طرف گئے تھے، یعنی اسباب وغیرہ اختیار کر کے پھر گئے وہاں پہ۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا بچپن کی، مطلب ان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ ان کی پیدائش، ان کا بچپن کیسے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ بچے کو صندوق میں ڈال دو، چونکہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بہت دشمن تھے لوگ، خاص طور پر فرعون وغیرہ، یہ سارے بہت دشمن تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے سب کو نقصان پہنچائے گا، ایسا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہہ رہے ہیں، ان کی طرف وہی کی کہ بچے کو صندوق میں ڈال دو، اور صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور وہ ساحل پر پہنچ جائے گا۔ ہمارے کام یعنی ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ وحی کی۔ فرعون جو تھا، چونکہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا، تو یہ بھی ڈر تھا۔ تو انہوں نے، ان کی ماں نے ایسا ہی کیا، تابوت میں ڈالا، اور دل بھی بہت پریشان تھا۔ اب دیکھیے چھوٹا سا کسی کا بچہ ہو تو وہ اس کو دریا میں ڈال دے، صرف اللہ کی طرف سے آرڈر تھا نا، پیغام تھا، تو انہوں نے فوراً اس کو بجا لیا۔
تو انہوں نے کیا کیا، اس کو سمندر میں ڈال کے تابوت کو، جن میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ ان کی نا قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی رہو، کیونکہ وہ قافلہ بھی آیا ہوا تھا وہاں پہ فرعون کا خاص طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ ان کی سسٹر کو کہ پیچھے پیچھے چلو قافلے کے، دیکھتی رہو، بھائی کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہ بہتا گیا صندوق جو تھا، تو جب یہ فرعون کے محل کے پاس تابوت پہنچا، تو انہوں نے اس تابوت کو پکڑ لیا، اور جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو کہا جاتا ہے ان کی بیوی کا نام آسیہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو مطلب اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں، بہت قابل لگتا ہے۔ تو یہ آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو کیا کیا انہوں نے، مطلب اب جو فرعون تھا وہ تو بہت سرکش تھا، وہ اولاد نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن مان گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چند دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام تو بہت روئے، مطلب کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے وہاں پہ۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر تھی نا، وہ اس قافلے میں ہی تھی ابھی۔ کتنی عقل مندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، کہ انہوں نے سسٹر کو پیچھے بھیجا۔ تو ان کی جو بہن تھی وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک عورت کا بتاؤں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ جب پلائے تو یہ پی لے دودھ۔ وہ ان کی مائیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بتاؤ، اس کی ضرور ہم نے مطلب پیدائش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے۔ تو وہ مان گئے، وہ کہتے چلیں ہمیں لے کے جائیں اس عورت کے پاس۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس لے گئے، تو جب وہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام واقعی بہت جلدی دودھ پینا شروع ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، یعنی ان کی ماں تک ان کو کس کس طرح واپس لوٹایا۔ تو بہت خوش ہوئیں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، تو اتنا خوش ہوئیں، اور اللہ پہ اور زیادہ بھروسہ بڑھ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو بہت وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو وہ آزمائش بھی پورا اتری نا، صبر کیا۔ کتنی کتنا بڑا دل ہوتا ہے نا صبر کرنے کے لیے، بہت خاص طور پہ چھوٹا سا بچہ تھا، ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن دشمن سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ یہ صرف کس وجہ سے تھا؟ کثرت سے تسبیح کرنے کی وجہ سے، ان کی ماں کی تسبیح کرتی رہی، اللہ کو پکارتی رہی۔ اللہ پہ توکل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، پھر فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کی بستی کو مطلب سب کو پیغام پہنچایا۔ اب اس چیز کا ذکر ہے ان کی نبوت کا، جب سلسلہ سٹارٹ ہو چکا آیت نمبر 47 سے، کہ بنی اسرائیل کی طرف مطلب جب گئے تو مطلب فرعون کی طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہماری طرف ہمارے ساتھ بھیج دو، تم اچھے رہ جاؤ گے، لیکن فرعون نے آگے سے سرکشی کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب گئے تو آگے سے فرعون کیا کہتا ہے، قال فما ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو ان دونوں نے جواب کیا دیا، وہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کی مطلب صورت پیدا کی، اسی نے رہنمائی کی۔ تو وہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے تمہارے لیے رستوں کو جاری کیا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ نباتات اگائیں جن سے انسان آج بہت فائدہ اٹھاتا ہے، مویشی بھی چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر انسان ان سے دودھ بھی حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوٹایا تو ہے، پیدا تو کیا ہے، اور لوٹائے مطلب واپس بھی ہماری ہی طرف آنا ہے دوسری مرتبہ، یعنی موت کے بعد۔ تو فرعون کا سوال کیا تھا آیت نمبر 57 میں؟ اس نے کہا کہ تو ہمارے پاس تم دونوں اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے یہاں سے ہماری زمین سے نکال دو اپنے جادو کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ تمہارے وعدے کا وقت چارج کا وقت ہے، چونکہ اس نے فرعون نے کہا کہ ایک
وعدہ ہے ہمارا، جو اس میں جیت گیا تو چلو ٹھیک ہے اس کی زمین۔ اس نے کہا کہ جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تم اپنی کرتب دکھانا، ہم اپنے کرتب دکھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وعدے کا وقت ہے، وعدہ کرو پھر۔ وعدے کا وقت چاشت کا وقت ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت سارے لوگ فریش ہوتے ہیں، تب مقابلہ ہوگا۔ تو فرعون کی چال دیکھو، دیکھیے کہ وہ جو فرعون تھا، اس کی اتنی بڑی چال، اس نے سارے جادوگر اکٹھے کیے، حالانکہ چال وہ چل رہا ہے، اینڈ پہ کہے گا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے چال چلی میرے ساتھ، جب ہار جائے گا یہ فرعون۔ اب یہ چھپ کے جھگڑے کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے سردار، یہ جو جادوگر وغیرہ آ گئے سارے، یہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں تو ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرو گے؟ یعنی جادو وغیرہ سارا کچھ، جب جادوگر آ گئے، سب کچھ جو تھا انتظام وغیرہ ہو گیا، تو جادوگروں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ اب بہت ہمت سے کہہ رہے ہیں۔ تو جو بعد میں کام کرتے ہیں نا، اس کو پہلے کا پتہ چل جاتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، تو بعد والا جو کام ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام صبر والے تھے، انہوں نے کہا آپ ڈال لیں۔ تو انہوں نے جب ڈالے تو انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جو تھا وہ جادو کر دیا جادوگروں نے، تو وہ رسیاں ایسے گھوم رہی تھی جیسے سانپ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے ڈر گئے، انہوں نے خوف محسوس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مت ڈریں، آپ جو ڈالنے والے ہیں وہ تو ان کی چال کو نگل جائے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا، جب انہوں نے ڈالا اپنا اسدحا، تو وہ واقعی ساری جو تھی ان کی لاٹھیاں جو تھی جو سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا اسدحا وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ پورے میدان میں پھیل گیا، سب حیران رہ گئے، اور سارے جو جتنے بھی سانپ چھوٹے تھے جو جادوگروں نے مطلب جادو کیا تھا وہ سب کو نگل گیا، حتیٰ کہ جادوگر بھی سجدے میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون کو بہت جیلسی ہوئی، بہت جیلس ہوا، کہتا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خلاف سمت سے، اور بہت سخت سزا دوں گا۔ اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ چال چل رہی ہے، حالانکہ چال تو خود چل رہا تھا۔ لیکن جو جادوگر تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بخشش مانگتے ہیں اپنے رب سے، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر ہے، وہ تو باقی رہنے والا ہے۔ یہ جادو یہ سب، یہ فرعون تو یہ خود مر جائے گا، باقی نہیں رہ سکتا۔ آج بھی دیکھیے فرعون کی لاش، کیا اس میں ہمت ہے وہ کچھ کر سکتا ہے؟ تو جو کوئی مجرم ہے اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ تو جہنم میں نہ کوئی مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی ایسی کیفیت ہوگی، نہ ایسے لگے گا کہ انسان مرا ہوا ہے، نہ ایسے لگے گا کہ زندہ ہے۔ جس طرح انسان بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کتنی بری حالت ہوتی ہے انسان کی، تب کوئی اس طرح کا بیمار ہی ہو جائے تو استغفر اللہ، ایسی کیفیت انسان پہ ہو جاتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مروں گا یا زندہ رہوں گا۔ تو ایسی ہی کیفیت ہمیشہ کے لیے رہے گی جہنم میں۔ تو ان کے برعکس وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، جو مومن ہوگا، نیک عمل کرنے والا، تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑے درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے تو باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کتنا پیارا سین ہوگا نا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ وذالک جزاء من تزکا، یہ اس کا ہی بدلہ ہوگا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود پاک ہے، وہ پاک کو ہی پسند کرتا ہے، تو جنت بھی پاکیزگی کے لیے ہی ہے، پاکیزہ بندوں کے لیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب فرعون غرق ہوا تھا، رکوع نمبر 13 میں، آیت نمبر 77 میں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، یعنی جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا جب پیچھا کیا تھا، مارنے کی کوشش کی تھی، سزا دینے کی کوشش کی تھی، چونکہ وہ پیچھے کہہ رہا تھا نا پچھلے واقعے میں کہ میں سزا دوں گا، تو وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کی طرف گئے، مطلب ان کی جو سارا قافلہ تھا وہ سمندر کی طرف گئے، تو جب یہ گزرے اس سمندر پر اللہ تعالیٰ نے پل بنا دیا، تو یہ گزر گئے۔ جب فرعون کا پیچھے سے لشکر آیا، وہ جب